ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اس ہاشمی دولہا پر کونین کو میں واروں، اس ہاشمی دولہا پر کونین کو میں واروں، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرما رہے ہیں کہ وہ ہاشمی دولہا ایسا ہے کہ اس ہاشمی دولہا پر میں کونین کو بھی وار دوں، اس دولہے کے ذات پر، اس کی شان، اس کی حسن و جمال پر تو جنتیں قربان ہو جائیں۔ کہتے ہیں اس ہاشمی دولہا پر کونین کو میں واروں، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے، سبحان اللہ، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے۔ وہ آگے فرماتے ہیں آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ وہ آگے فرماتے ہیں محروم کرم اس کو رکھیے نہ شر محشر۔ ایک نصیر منگتے کا شعر بیان کرتے ہیں کہ محشر میں اس منگتے کو یا رسول اللہ محروم نہ رکھیے گا، اسے بھی اپنے دامن شفاعت میں چھپائیے گا۔ کہتے ہیں محروم کرم اس کو رکھیو نہ سر محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو تمہارا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو تمہارا ہے۔ اسی بات پر ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، رب تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس ایک برہان آ گیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ برہان سے مراد کیا ہے؟ برہان سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، برہان سے مراد وہ دلیل ہے، برہان سے مراد وہ بات ہے کہ جس کا کوئی جواب نہ ہو، وہ ایسی دلیل ہے، وہ ایسا رب تبارک و تعالیٰ کا کرم اور ایسا لطف ہے جو مومنوں کو عطا کیا گیا ہے۔ وہ مومنوں کو کس طرح عطا کیا گیا ہے، اس کو رب نے عطا کرنے کی شانیں بھی نرالی رکھی ہیں۔ اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کو عطا کیا ہے بڑی نرالی شان کے ساتھ عطا کیا ہے۔ کیا شان کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ اپنا حبیب اپنے بندوں کو عطا کر رہا ہے، اپنا محبوب اپنی امت کو عطا کر رہا ہے، اپنے محبوب کو کس طرح سے وہ بندوں کو عطا کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے، کس شان سے آپ کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ آپ کو بھیجا۔ حضور علیہ السلام ابھی اپنی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم میں ہیں، ابھی شکم ہی میں ہیں کہ اتنے ہی میں آپ کے والد محترم کہ جو ملک شام کے قافلے کی غرض سے آپ تجارت کی غرض سے ملک شام جاتے ہیں، وہاں سے روانگی میں مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں تو سخت بیمار ہوتے ہیں، اور 1 مہینہ بیمار رہنے کے بعد آپ وہیں وصال فرما جاتے ہیں۔ گویا رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنے حبیب کے سر سے پدری کا سایہ اٹھا لیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ در یتیم پیدا کر لگا ہے، جس کے ابھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھا لیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی عمر تقریباً 6 سال کی قریب ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام
ایک مرتبہ اپنی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ مدینہ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ دو روایتیں ملتی ہیں کہ آپ مدینہ یا تو اپنے سیدنا حضور علیہ السلام کے ننیحال آپ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئی تھی، یا پھر اپنے شوہر حضور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کی زیارت کے لیے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لاتی ہیں۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد مدینہ میں کچھ دیر آپ کچھ وقت ٹھہرتی ہیں، کچھ دن قیام کرنے کے بعد جب مدینہ سے واپس لوٹتی ہیں، جب مدینہ سے واپس آپ روانہ ہوتی ہیں، ایک مقام پر ایک وادی میں آپ پہنچتی ہیں۔ سیدہ آمنہ بیمار ہوتی ہیں۔ کون کون ساتھ میں ہیں؟ حضور علیہ السلام ہیں، سیدہ آمنہ ہیں، اور آپ کی باندی ام ایمن ہیں۔ وہ ام ایمن کہ جس نے حضور علیہ السلام کا خیال رکھا، جس نے حضور علیہ السلام کی پرورش کی، جس نے حضور علیہ السلام کا ہر مقام پر ہر قدم پر جس نے آپ کی حفاظت کی، وہ تین لوگ اس وادی میں ہیں۔ سیدہ آمنہ بیمار ہوتی ہیں، سخت بیمار ہوتی ہیں۔ حضور کی عمر کتنی ہے؟ حضور کی عمر ابھی 6 سال ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام اپنی عمر کے 6 سال کو پہنچے ہیں۔ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والد کی مزار کی زیارت کر کے واپس لوٹ رہے ہیں کہ سیدہ آمنہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ سیدہ آمنہ بیمار ہوتی ہیں، حضور علیہ السلام آپ کے قریب بیٹھے ہیں۔ سیدہ آمنہ ہیں، وہ اپنے لخت جگر کو دیکھتی ہیں، حضور علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرتی ہیں، حضور کے بددعا چہرے کو دیکھتی ہیں۔ سیدہ آمنہ حضور کے چہرے کو دیکھتی ہیں، حضور کو قریب کرتی ہیں، حضور کو اپنے سینے سے چمٹاتی ہیں۔ پھر آپ نے چند الفاظ وصیت کے طور پر آخری آپ نے وہ الفاظ اپنے بیٹے اپنے لخت جگر حضور آقا نامدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں جو حضور کی والدہ آخری سانسیں لیتے وقت آپ نے اپنے لخت جگر کو وہ الفاظ کہے تھے؟ آپ کیا فرماتی ہیں؟ بڑے ہی رقت انگیز، بڑے ہی دردناک الفاظ ہیں۔ آپ سماعت کریں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہاں بیٹا، ہر نئی شے نے پوری ہو جانا ہے، ہر حاضر نے پرانا ہو جانا ہے، ہر چیز موجودہ چیز نے فانی ہو جانا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، ہر ذکر کو فنا آنی ہے، ہر جو چیز آج نئی نظر آ رہی ہے ایک وقت آنا ہے وہ نئی چیز پرانی ہو جانی ہے۔ کئی سارے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ان کا ذکر تک مٹ جاتا ہے، لیکن اے میرے لال، اے میرے محبوب، جب میں دنیا سے جا رہی ہوں میرا ذکر دنیا سے مٹے گا نہیں، میرا ذکر دنیا میں باقی رہے گا۔ اس لیے کیوں باقی رہے گا؟ آمنہ کیا فرما رہی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد، میرے وصال کے بعد میرا ذکر کائنات میں باقی رہنے والا ہے۔ وہ ذکر کیسے باقی رہے گا؟ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے کہا اس لیے کہ میں جا رہی ہوں تو اپنے بعد اپنا چاند سا لال دنیا میں چھوڑے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اپنا محبوب ترین بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں اپنا نیک دخت اپنا بیٹا نیک بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں اپنا نیک بیٹا چھوڑے جا رہی ہوں۔ میرا ذکر ختم نہیں ہوگا، میرا ذکر باقی رہے گا۔ حضور علیہ السلام ہیں، دیکھیں کس طرح کا بچپنا آپ کا گزرا ہے، کس طرح کا بچپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے۔ اس لیے کہ امت میں اگر کوئی یتیم بچے ہوں، امت میں اگر کوئی ایسے بچے بھی پیدا ہوں کہ جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ جائے، جن کے والدین بچپن ہی کے عالم میں، جن کے والدین کے شفقتوں سے وہ بچے اگر محروم ہو جائیں تو وہ اپنے نبی کی سیرت کو سامنے رکھیں، وہ اپنے نبی کے کردار کو سامنے رکھیں، وہ دیکھیں کہ یہ غم جو ان کے اوپر آج ٹوٹ رہے ہیں ایک وقت وہ تھا، یہ ساری غم یہ ساری تکلیفیں حضور علیہ السلام پر ٹوٹ رہی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے جن کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا ہے، ابھی 6 سال کی عمر ہے کہ والدہ کا بھی سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، والدہ کا سایہ بھی حضور علیہ السلام کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر آپ کی پرورش کون کرتا ہے؟ پھر آپ کی کفالت کون کرتا ہے؟ ام ایمن آپ کو لے کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ آ کر آپ حضور علیہ السلام کو اپنے دادا سیدنا عبد المطلب کے حوالے کرتی ہیں۔ اس وقت سیدنا عبد المطلب حیات تھے، آپ اس وقت حیات تھے، آپ کو وہ سپرد کرتی ہیں اور سارا واقعہ بیان کرتی ہیں۔
ہیں کہ سیدنا عبدالمطلب حضور علیہ السلام کی کفالت لیتے ہیں، حضور علیہ السلام کی پرورش کرتے ہیں، وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں، اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، اپنے سینے سے ہمیشہ چمٹائے ہوئے رکھتے ہیں۔ سیدنا عبدالمطلب ہے، ابھی حضور علیہ السلام کی عمر 8 سال ہوئی ہے، 8 سال کی عمر ہوتی ہے کہ سیدنا عبدالمطلب دنیا سے وصال کر جاتے ہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو عرب کے سردار کا جب جنازہ اٹھا، عرب کے سردار کا جب جنازہ اٹھتا ہے، مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ جنازہ جب سید عبدالمطلب کا اٹھتا ہے تو تمام لوگ اس جنازے میں شریک ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ ہے جس کی عمر 8 سال کے قریب ہوگی، جو در و دیوار کے ساتھ لپٹ کر رو رہا ہے، جو در و دیوار سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنے دادا کو صدائیں دے رہا ہے۔ وہ بچہ اور کوئی نہیں ہے، وہ بچہ سید حضور علیہ السلام کی ذات ہے، وہ ہمارے نبی محترم ہیں۔ 8 سال کی عمر ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے، آپ کے سر سے آپ کے دادا سیدنا عبدالمطلب کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ پھر آپ کی کفالت کس کے پاس آتی ہے؟ پھر آپ کی کفالت کس کی ذمہ داری میں آتی ہے؟ پھر آپ کی کفالت آپ کے چچا سیدنا ابو طالب کے پاس آتی ہے۔ پھر آپ کو سیدنا ابو طالب اپنی کفالت میں لیتے ہیں، اپنے بیٹے کی طرح آپ کی پرورش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب آپ کی ولادت ہوئی تھی، آپ کی ولادت کے بعد وہاں عرب میں یہ دستور تھا کہ جب ولادت ہو جاتی ہے، ولادت کے بعد حضور علیہ السلام کی عمر تقریباً 4 سال کے قریب تھی، اس وقت حضور علیہ السلام کا سینے مبارک کو شق کیا گیا تھا۔ حضور کے صدر مبارک کو چاک کر کے حضور کے اندر جو قلب مبارک ہے، حضور کے پیٹ میں جو اعضاء موجود ہیں، ان کو غسل دیا گیا تھا۔ اس واقعے کو کون بیان کرتا ہے؟ اس واقعے کو صاحب مدارج النبوہ نے لکھا ہے، صاحب معارج النبوہ نے لکھا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، وہ آپ کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے بیٹے عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے۔ ایک روز وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں، وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، کچھ دیر گزرتی ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا عبداللہ دوڑتا ہوا آتا ہے، اس کی سانس پھولی ہوئی ہے، وہ چلاتا ہوا مجھے صدائیں دے رہا ہے، میرے پاس آ کر زارو کتار رونے لگتا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میرا بیٹا عبداللہ کہنے لگا، کہا امی بات یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گیا تھا، وہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ میری آنکھیں اس منظر کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کچھ لوگ آسمان سے نازل ہوئے ہیں، وہ محمد کو لے کر ایک ٹیلے پہ گئے ہیں، میں نے دیکھا کہ انہوں نے محمد کے سینے کو چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ جب یہ سنتی ہیں زارو قطار رونے لگتی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، بے قراری کی عالم میں آپ دوڑتی ہیں، اس مقام پر پہنچتی ہیں، اس جگہ پہنچتی ہیں جہاں حضور علیہ السلام آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ گئے تھے۔ وہاں جا کر دیکھتی ہیں حضور علیہ السلام ایک ٹیلے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، حضور آسمان کی طرف نگاہیں کر کے دیکھ رہے ہیں، چہرے پر ایک مسکراہٹ ہے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھتی ہیں، بی بی حلیمہ کی جان میں جان آتی ہے، آپ کو اطمینان آتا ہے، آپ کو سکون آتا ہے، آپ قریب پہنچتی ہیں، حضور علیہ السلام کو سینے سے لگاتی ہیں، بوسے دینا شروع کرتی ہیں اور فرماتی ہیں اور بیٹا کیا بات ہے محمد، تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ یہ عبداللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا بات پیش آئی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہا امی آپ پریشان نہ ہو، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میں بالکل صحیح و سلامت ہوں، مجھے کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ آپ عرض کرتی ہیں کہا محمد کیا بات ہے؟ یہ ابھی کی بات نہیں کر رہی، کچھ دیر پہلے کیا واقعہ پیش آیا تھا، کچھ دیر پہلے کیا معاملہ ہوا تھا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہا امی حلیمہ بات یہ ہے ہم لوگ بکریاں چرا رہے تھے، اتنے میں ہم نے دیکھا کہ 3 ایک نورانی پوشاک میں نورانی لباس پہنے ہوئے 3 شخص آسمان سے نازل ہوئے، 3 شخص آسمان سے زمین پر اترے ہیں۔ ان آسمان سے اترنے والوں نے مجھے بلایا، مجھے بلا کر کہا اے محمد آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ مجھے لے کر ایک ٹیلے پر آئے، وہ ٹیلے پر آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں لیٹ جائیں،
میں ان کے کہنے پر زمین پر لیٹ گیا. جب میں لیٹا ہوں تو ان تینوں میں سے ایک شخص نے میرے سینے کو چاک کیا. میرا سینہ سینے سے لے کر پیٹ تک چاک کر کر کھول دیا. پھر میں نے دیکھا، میں سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میں نے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی دیکھی. پھر دوسرا شخص آگے آیا، اس نے میری اتڑیوں کو نکالا. انہیں نکال کر وہ لوگ ایک نورانی تش لے کر آئے تھے. اس کے اندر کٹورے میں ایک روشن پیالہ رکھا ہوا تھا جس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت پانی بھرا ہوا تھا. اس نے اس پانی سے ان تمام چیزوں کو غسل دیا، اپنے مقام پر واپس رکھا. پھر دوسرا شخص آیا، اس نے میرے جگر کو نکالا، میرے دل کو نکال کر اسے چاک کیا. اس کے اندر سے خون کا ایک لوتھڑا تھا، اسے نکال کر دور پھینک دیا. پھر اس جگر کو اس نے غسل دیا اور غسل دینے کے بعد پھر میرے سینے میں رکھ دیا. پھر اس کے بعد تیسرا شخص آتا ہے اور اس نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنا تھا کہ وہ سینہ دوبارہ جس طرح سے تھا اس طرح سے جڑ گیا. یہاں رک کر ایک بات غور کرنی چاہیے، کہاں کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے. حضور کا سینہ چاک کیا جا رہا ہے، حضور کے اعضاء کو نکالا جا رہا ہے، حضور کے دل کو آپ کے سینے سے الگ کیا جا رہا ہے. پھر اس سینے سے نکالے ہوئے دل کو چاک کیا جا رہا ہے. پھر اس نے غسل دے کر اب حضور کے سینے میں دوبارہ رکھا جا رہا ہے. اور یہ سارا واقعہ حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حضور اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اگر یہ کوئی شخص حضور کو اگر ہماری طرح بشر سمجھتا ہو، اگر کوئی حضور کو اپنی طرح بشر خیال کرتا ہو، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ یہاں آپریشن ہوتا ہے تو آپریشن سے کئی گھنٹوں پہلے جس کا آپریشن ہونا ہے اسے بے ہوش کیا جاتا ہے، اسے نیند کی گولیاں پلائی جاتی ہیں، ایسے انجیکشن دیے جاتے ہیں کہ اس کے اعضاء میں اگر کٹ لگایا جائے، اس کے جسم کو اگر کاٹا جائے، اسے تکلیف نہ ہو، اسے تکلیف کا احساس نہ ہو، کیونکہ یہ خاکی جسم ہے. یہاں اگر سوئی بھی چبھ جائے تب اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا آپریشن، آج اگر ہارڈ سرجری ہوتی ہے، آپ دیکھیں کتنی وہ دردناک سرجری ہوتی ہے، اس میں ڈاکٹر اپنی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں کہ کوئی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ دل دھڑکنا بند کر دے، دل اپنا کام کرنا چھوڑ دے اور انسان کی روح پرواز کر جائے. لیکن یہاں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو حضور کو اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں. حضور ہے کہ حضور کا سینہ چاک کیا جا رہا ہے، دل نکالا جا رہا ہے، دل کو چاک کیا جا رہا ہے. اور حضور علیہ السلام ہے کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں. سارا معاملہ حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشر بھی بنایا اور آپ کو نور سے بھی تخلیق کیا. رب تبارک و تعالیٰ کبھی وقت آتا آپ کی بشریت کو آپ کی نورانیت پر غالب کر دیتا، اور کبھی وقت آتا تب آپ کی نورانیت پر آپ کی بشریت کو غالب کر دیتا. کیوں؟ کیونکہ احد کے میدان میں دیکھیں حضور کو جب پتھر مارے جا رہے ہیں، حضور کو کس طرح سے زخم لگتے ہیں، حضور کس کے دندان کس طرح سے شہید ہو رہے ہیں. حضور طائف کے میدان میں جاتے ہیں، جب آپ کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں تب کس طرح سے آپ کے جسم سے لہو نکلتا ہے. اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بشریت کو آپ کی نورانیت پر غالب رکھا تھا، اور جب سینہ شق کیا گیا اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بشریت پر آپ کی نورانیت کو غالب کر دیا تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ سرکار کی آمد. یہ حضور علیہ السلام ہیں کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں اوصاف عطا کیے ہیں. حضور فرماتے ہیں اے حلیمہ، اے امی حلیمہ، بس اتنی سی بات ہوئی، پھر وہ لوگ واپس چلے گئے، اور میں ابھی آسمان میں جو دیکھ رہا تھا میں انہی کو دیکھ رہا تھا. وہ آسمان کی طرف واپس لوٹ گئے ہیں. بی بی حلیمہ پریشان ہوتی ہیں. جب واپس لوٹتی ہیں تو آپ جس قبیلے میں رہتی تھی وہ پورا قبیلہ اکٹھا ہوتا ہے. سب کو یہ واقعہ معلوم ہوا، سب کو یہ
بعد پتہ چلی کہ کس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو شق کیا گیا، کس طرح سے آپ کے سینے کو شق کیا گیا، تمام لوگ اکٹھا ہوئے، تمام لوگوں نے اکٹھا ہو کر کہا حلیمہ اب بہتر یہی ہوگا، اب مناسب یہی ہے کہ تم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان کو سپرد کر کے آؤ۔ یہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اگر خدا نہ کرے اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی، اگر انہیں کسی نے کوئی ضرر پہنچا دیا تو پھر تم ان کے خاندان والوں کو کیا جواب دو گی؟ پھر تم انہیں کیا بتاؤ گی؟ ان کی والدہ آمنہ کو کیا جواب دو گی؟ ابھی حضور کی عمر 4 سال کی ہے۔ بی بی حلیمہ جب اپنے پورے قبیلے کی یہ باتیں سنتی ہیں، آپ بھی سوچتی ہیں، آپ بھی تصور کرتی ہیں کہ اگر یہ واقعہ ابھی پیش آیا ہے، اگر ایسا اور کوئی واقعہ پیش آ گیا تب میں کیا کروں گی؟ میں ان کے اہل خانہ کو کیا جواب دوں گی؟ پھر آپ فیصلہ کرتی ہے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے گھر واپس پہنچا دیا جائے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے گھر واپس چھوڑ کر آیا جائے۔ چنانچہ سیدہ حلیمہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیتی ہیں، مکہ مکرمہ واپس لوٹتی ہیں۔ حضور کی عمر ابھی 4 سال کی ہے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وہ غذائی ماں سیدہ حلیمہ آپ مکہ المکرمہ کے قریب پہنچتی ہیں۔ جب مکہ کے قریب پہنچتی ہیں تو آپ ایک مقام پر ٹھہرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ بیٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں اے محمد آپ کچھ دیر یہاں ٹھہریں، آپ کچھ دیر یہاں آرام کریں، میں اپنی حاجت سے فراغت حاصل کر کے آتی ہوں، میں چند لمحوں میں ابھی جاتی ہوں، اپنی حاجات سے فارغ ہو کر واپس لوٹتی ہوں۔ سیدہ حلیمہ اپنی حاجت کو فارغ ہونے کو جاتی ہیں، پھر واپس لوٹ کر آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ جس درخت کے نیچے جس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر گئی تھی، جہاں حضور کو بٹھا کر گئی تھی، وہاں حضور موجود نہیں ہے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے۔ بی بی حلیمہ پریشان ہوتی ہے، چاروں طرف ڈھونڈنے لگتی ہیں، جب ہر طرف ڈھونڈ دیا، ہر جگہ پر ڈھونڈ کر جب پریشان ہوتی ہے تب آپ زاروں کے تار رونا شروع کر دیتی ہے، آہو بکا شروع کر دیتی ہے اور زاروں کے تار رونے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ خدا کی قسم اگر محمد نہ ملے تو میں ان کے گھر واپس کس منہ سے جاؤں گی؟ اب میں ان کے گھر والوں کا کس طرح سے سامنا کروں گی؟ اب میں قریش کے سردار سیدنا عبد المطلب کو کیا بتاؤں گی کہ میں محمد کو کہاں گم کر کے آئی ہوں؟ سیدہ حلیمہ بڑی پریشان ہوتی ہے، زاروں کے تار رونے لگتی ہے، وہاں قریب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، آپ کی گریہ مزاری دیکھ کر سب لوگ رونے لگتے ہیں۔ ایک شخص، ایک بوڑھا شخص لاٹھی لے کر بی بی حلیمہ کے قریب آتا ہے، قریب آ کر کہتا ہے اے مائی رو نہیں، میں تمہیں ایک ایسی ہستی کے پاس لے جاتا ہوں جس کے پاس اگر تم جاؤ گی اپنی فریاد سناؤ گی، تمہاری فریاد ضرور پوری ہوگی، تمہاری بات ضرور مان لی جائے گی اور تم اپنی بات میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے بتاؤ کس کے پاس لے جانے کی بات کر رہے ہو، وہ کون سی ایسی ہستی ہے؟ تو وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص بتوں کا پجاری تھا۔ وہ کہتا ہے کہاں یہاں فلاں مقام پر حبل نام کا ایک بت ہے، وہ ہمارے تمام بتوں کا سردار ہے۔ کہا حلیمہ اس حبل کے پاس چلو اور اس کے پاس جا کر تم اگر اپنی فریاد سناؤ گی تو وہ تمہاری بات کو ضرور پورا کرے گا، وہ سوال کرنے والوں کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ اس کے پاس آ کر اگر کوئی سوال کر لے وہ اپنا سوال خالی لے کر نہیں جاتا ہے، اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے اگے میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں یہ جو ان بتوں کو توڑنے آیا ہے، کیونکہ بی بی حلیمہ کون ہے؟ جنہوں نے حضور کی کئی سارے معجزات کو دیکھا ہے، حضور سے ظہور پذیر ہونے والے تمام ان نورانی معجزات کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے والی ہے۔ آپ کو معلوم تھا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی اس وقت کس طرح سے بت اونھے منہ گر پڑے تھے۔ آپ نے اس سے کہا اگے وہ شخص تم مجھے بت کے آگے سوال کرنے کو کہتے ہو، ارے میں اس کو ڈھونڈنے آئی ہوں کہ جو پیدا ہوا تھا اس وقت تمہارے سارے بت کس طرح سے لغز کر اپنے منہ کے بل زمین کے پر گر پڑے تھے، کس طرح سے وہ سارے بت ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ اگر میں اس کے سامنے کیسے سوال کر سکتی ہوں؟ وہ کہتا ہے اگر حلیمہ تم سوال نہ کرنا، تم میرے ساتھ تو چلو، میں سوال کروں گا، تم وہاں کھڑی رہنا۔ وہ زبردستی بی بی حلیمہ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، بت خانے میں آتا ہے، بی بی حلیمہ باہر کھڑی رہتی ہے، وہ بت خانے کے اندر آ کر اپنے بت حبل سے عرض کرتا ہے اے حبل یہ عورت ہے کہ تو نے تو ہر مرادی کی مراد کو پورا کیا ہے، تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، یہ حلیمہ ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہے، یہ محمد بن عبداللہ کو تلاش کر لگی ہے،
اسے بتا دے محمد بن عبداللہ کہاں ہے، اس کی مراد پوری ہو جائے۔ وہ حبل نے جیسے ہی حضور کا نام سنا، ان بتوں نے جیسے ہی حضور علیہ السلام کا نام سنا، وہ بت لغزنے لگتے ہیں، وہ تھگانے لگتے ہیں، اور یقین بات دیگرے سارے بت زمین پر گر گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ اگر جن بتوں کے کان میں حضور کا نام پڑ جائے، وہ بت اپنے مقام پر کس طرح سے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو کملی والے نبی ہے کہ جو دنیا سے بت پرستی کو دور کرنے اور خدا کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ کہ یہ تو وہ نبی ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، رب کی توحید کا دنیا میں ڈنکا بجانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ بی بی حلیمہ حضور علیہ السلام کے دادا کے پاس جاتی ہیں، سیدنا عبد المطلب کے پاس پہنچتی ہیں، زالوں کے تار رونے لگتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہاں اے عبد المطلب، بڑی غضب کی بات ہو چکی ہے۔ سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں اے حلیمہ کیا بات ہے، اس طرح سے کیوں رو رہی ہو، تمہاری ایسی کیفیت کیوں ہے، اور میرا پوتا محمد کہاں ہے، اس کو کہاں چھوڑ کر آئی ہو؟ سیدنا حلیمہ عرض کرتی ہے کہاں اے سردار قریش، بات یہ ہے کہ میں مکہ المکرمہ واپس لوٹ رہی تھی، میں آپ کے بھتیجے، میں آپ کے پوتے کو آپ کے سپرد کرنے کے لیے لا رہی تھی، لیکن میں مکہ کے قریب ایک مقام پر انہیں ٹھہرا کر اپنی حاجات سے فراغت حاصل کرنے گئی ہوں، اتنے دیر میں وہ غائب ہو گئے ہیں، میں نے انہیں بڑا تلاش کیا ہے، میں تلاش کر کر تھک گئی ہوں، میں نے ہر گلی گلی میں ڈھونڈا ہے، میں نے ہر ایک گھاٹی میں جا کر تلاش کیا ہے۔ سیدنا عبد المطلب جب اتنا سنتے ہیں، آپ جو ایک ٹیلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور تمام قریش کو آواز دیتے ہیں اے طالب کے بیٹوں، اے قریش، تمہارا سردار عبد المطلب تمہیں طلب کر رہا ہے۔ تمام قریش جمع ہوتے ہیں، تمام قریش کو جمع کر آپ فرماتے ہیں کہاں میرا پوتا محمد بن عبداللہ غائب ہو گیا ہے، چلو اسے تلاش کیا جائے۔ سیدنا عبد المطلب اپنے تمام قریشیوں کو ساتھ لے کر، اپنے قبیلے والوں کو ساتھ لے کر حضور علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، تمام میدانوں میں ڈھونڈتے ہیں، تمام جنگلوں میں آپ کی تلاش کی جاتی ہے، ریگستانوں میں ڈھونڈتے ہیں، جب ہر جگہ ڈھونڈ دیا کہیں آپ کو نہ پایا، سیدنا عبد المطلب لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں اور کعبہ معظمہ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، کعبے کا غلاف پکڑ کر سیدنا عبد المطلب دعا کر رہے ہیں اے پروردگار میرا پوتا محمد گم ہو گیا ہے، اے رب تیرا حبیب گم ہو چکا ہے، وہ نورانی بیٹا جو تو نے ہمیں عطا فرمایا تھا وہ گم ہو چکا ہے۔ کائنات عالم سے، عالم غیب سے آواز آتی ہے اے عبد المطلب خوف نہ کھاؤ، وہ تمہاری آنکھوں سے اوجل ہوا ہے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجل نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ محبوب جسے ہم اپنا حبیب بنا رہے ہیں، جسے ہم نے اپنا محبوب بنایا ہے، اس محبوب سے پوری کائنات تو غافل ہو سکتی ہے، اس کا خدا غافل نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سبحان اس کا غم اس سے لمحہ پر غافل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ عرض کرتے ہیں اے پروردگار مجھے بتا کہ وہ کہاں ہے، اے پروردگار بتا کہ میرا پوتا کہاں ہے۔ تو آواز آتی ہے وادی تہامہ میں یمنا نامی درخت کے نیچے اس درخت کی پتیاں جمع کر رہا ہے۔ سیدنا عبد المطلب اتنا سنتے ہیں، دوڑتے ہوئے وادی تہامہ میں جاتے ہیں، وہاں اس درخت کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک 4 سال سا نورانی سا بچہ ہے، یہ نورانی شکل و صورت والا بچہ وہ درخت کے پتے جمع کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے بچہ، اے بیٹا تمہاری نام کیا ہے؟ وہ آپ فرماتے ہیں میرا نام محمد بن عبداللہ ہے، کیونکہ سیدنا عبد المطلب نے بچپن کے بعد سے اب 4 سال کے بعد حضور علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں۔ سیدنا عبد المطلب 4 سالوں کے بعد حضور علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں۔ آپ حضور علیہ السلام کو سینے سے لگاتے ہیں اور آپ کی پیشانی کو بوسے دیتے ہیں اور آپ کو گلے سے لگاتے ہیں اور آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ حلیمہ کو سیدنا عبد المطلب اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار انعامات سے بے شمار مال و دولت آپ کو عطا کرتی ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ 4 سالوں تک آپ نے حضور علیہ السلام کی پرورش کی۔ بی بی حلیمہ عرض کرتی ہیں کہا میں نے 4 سال تک انہیں کیا سنبھالا ہے، میں نے انہیں کیا پالا ہے، میں نے ان کی کیا پرورش
پرورش کی ہے. اگر تمہارا آمنہ تمہارا لخت جگر تو اتنا نورانی ہے, وہ اتنا بابرکت بچہ ہے, وہ اتنی شانوں والا بچہ ہے, وہ اتنے عظمتوں والا لخت جگر ہے کہ اگر اس کو ہم نے نہیں پالا ہے, اگر محمد کو ہم لے گئے ہیں, ہمارے پورے قبیلے کو اس محمد کے صدقے میں خدا نے پرورش کی ہے, اور تمام نعمتیں ہماری جولیوں میں ڈال دی گئی ہیں. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. محمد تشریف لائے ہیں کہ ساری نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری گود میں لا کر ڈال دی ہیں. ہماری گود میں یہ ساری نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ نے اسی نورانی شکل والے کے صدقے میں عطا کی ہیں. یہ سیدنا حضور علیہ السلام کا بچپنا ہے, کتنا ہی نورانی بچپنا ہے, کیا ہی معجزات آپ سے واقع ہوئے ہیں. پھر سیدنا عبد المطلب جب وصال کر جاتے ہیں, جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. کب تک پرورش کی؟ جب تک حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال نہیں ہو گئی. اس وقت آپ اگر کسی کی پرورش میں رہے ہیں تو وہ سیدنا ابو طالب کی ذات ہے, وہ حضور علیہ السلام کی چچا کی ذات ہے, جنہوں نے آپ کی پرورش کی, آپ کی محافظت کی, اور آپ کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اپنے عزیز رکھا. سیدنا عبد المطلب بیان کرتے ہیں اس واقعے کو تمام سیرت نگاروں نے بھی بیان کیا, حتیٰ کہ امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں بھی لکھا. کون سا واقعہ ہے؟ سیدنا ابو طالب ہے کہ وہ کیونکہ آپ کا اہل و عیال بہت زیادہ تھے, خاندان میں کثرت سے افراد موجود تھے, ان تمام کا نان و نفقہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی. جب آپ نے ان تمام کے نان و نفقہ کی غرض سے, آپ نے تجارت کی غرض سے ایک سفر کرنے کا ارادہ کیا. آپ نے ملک شام کا سفر کرنے کا ارادہ کیا. تو آپ نے جب سفر کا ارادہ کیا, زور و شور سے تیاریاں شروع کی, زور و شور کے ساتھ آپ نے اس سفر کی تیاریاں کرنا شروع کیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب بڑی زور و شور کے ساتھ ملک شام کے سفر کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں, آپ کے رشتہ دار آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو طالب, بڑی شان و شوقت کے ساتھ تم ملک شام کے لیے تجارت کا قافلہ لے کے روانہ ہو رہے ہو. کہاں میں ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں, کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے بھتیجے محمد کو بھی ساتھ لے جا رہے ہو, کیا یہ بات درست ہے؟ سیدنا ابو طالب فرماتے ہیں ہاں تم نے بالکل صحیح سنا ہے, میں اس قافلے میں اپنے بھتیجے محمد کو بھی ساتھ لے جا رہا ہوں, میں اپنے بھتیجے محمد کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں. حضور کی عمر کتنی ہے؟ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 9 سال ہے, اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی عمر 11 سال ہے. اتنی ننھی سی عمر میں لوگوں نے کہا ابو طالب یہ سفر اتنا مشکل ہے, یہ سفر اتنا کٹھین ہے, اس میں ریگستانوں سے تمہارا گزر ہوگا, صحراؤں سے تمہارا گزر ہوگا, ان راستوں میں اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, وہاں تو جوان اور طاقتور لوگ بھی اپنی ہمتی ہار بیٹھتے ہیں, وہاں تو مضبوط ترین سواریاں بھی اپنا دم توڑ بیٹھتی ہیں. تم اتنا طویل سفر اپنے اس ننھے سے بھتیجے کو ساتھ لے جا کر کہو گے, کس طرح سے انہیں ساتھ رکھو گے, ان کو کتنی تکلیفیں ہوں گی, وہ کتنے پریشان ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ اپنے بھتیجے کو لے جاؤں, اس لیے کہ ان کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے, ان کی حفاظت یہ میری ذمہ داری ہے. اب یہ میری ذمہ داری میں ہے, اب میں اگر ان کی حفاظت نہیں کروں گا اور کون حفاظت کرے گا, اور یہاں میں انہیں کس کے حوالے چھوڑ کر جاؤں, کیونکہ کسی اور سی محافظت کا خطرہ نہیں ہے, کسی اور سی جان کا خطرہ نہیں ہے, بلکہ وہ عیسائی و یہودی ہیں جو ہر گھڑی اس کی جان کے پیاسے بنے ہوئے ہیں, جو ہر لمحہ اس کی جان کے پیاسے بنے ہوئے ہیں کہ کوئی لمحہ بھی اگر انہیں میسر آ جائے تو وہ ان کی جان لینے سے نہیں کترائیں گے. اس لیے میں اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جا رہا ہوں. سیدنا عبد المطلب اپنے بھتیجے سیدنا حضور علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. آپ کو بڑی پریشانی تھی, آپ بڑے ٹینشن میں تھی, آپ کو بڑی فکر تھی کہ میں اپنے بھتیجے کو ساتھ تو لے جا رہا ہوں, لیکن اتنی سفر کی سختیاں یہ کیسے برداشت کرے گا, یہ کیسے اس سفر میں ہمارے ساتھ چلے گا. چنانچہ سیدنا ابو طالب آپ کو لے کر سفر میں روانہ ہوتے ہیں. قافلہ چلتا ہے, جب ریگستانوں میں پہنچتا ہے سیدنا ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا, ہم نے کیا دیکھا, ہم دیکھتے ہیں کہ ریگستان سے جب قافلہ نکل
نکلتا ہے تب اس پر ایسی دھوپ کی شعاعیں برستی ہے، اس پر ایسی گرمی برستی ہے کہ لوگ اس میں سروائیو نہیں کر سکتے، لوگ اس میں گزر نہیں سکتے۔ اونٹ جو کہ ریگستان کا جانور ہے وہ بھی اپنا دم توڑ دیتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ قافلہ بڑا نرالا تھا، اس قافلے کی بڑی انوکھی شان تھی۔ کیسی شان ہے؟ سیدنا ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ ہم ریگستانوں میں تو پہنچے، لیکن یہ قافلہ جب ریگستانوں میں پہنچا، آسمانوں پر جب درختوں کا کوئی سایہ نہ رہا تو ہم نے دیکھا ایک ابر آیا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا، وہ بادل کا ٹکڑا میرے بھتیجے محمد کے سر پر چھا گیا، وہ ایسا چھایا کہ اس بادل کے ٹکڑے نے پورے قافلے کو اپنے سائبان میں لے لیا۔ ہم ریگستان میں چل رہے تھے لیکن ہر لمحہ ہمارے سروں پر ایک ابر تھا جو ہر گھڑی ہمیں سایہ عطا کر رہا تھا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ یہ ایک ابر کا ٹکڑا تھا، ایک بادل کا ٹکڑا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سایہ کر رہا تھا، اور آپ کے وسیلے سے پورے قافلے پر وہ ٹکڑا سایہ کر رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو طالب کے ساتھ اس قافلے میں روانہ ہو رہے ہیں۔ قافلہ آگے بڑھتا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ اگر کوئی جانور پیاس کے مارے سے اگر وہ لڑکھڑانے لگتا ہے، حضور سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور اس جانور پر آپ اپنا دست رحمت رکھتے ہیں۔ جیسے ہی دست رحمت رکھتے ہیں وہ جانور تندرست ہو کر اور بڑی پھرتی کے ساتھ آگے چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی جانور پیاس کی شدت سے پریشان ہوتے ہیں، حضور اپنا ہاتھ ان پر رکھتے جاتے ہیں اور وہ جانور اور آگے چلنے لگتے ہیں۔ اس طرح یہ قافلہ ایک مقام پر پہنچتا ہے۔ اس مقام پر کیا تھا؟ اس مقام پر ایک گھنا درخت تھا، اس درخت کے قریب ایک گرجا تھا، ایک پادری رہتا تھا، ایک عیسائی راہب اس گھر کے اندر رہتا تھا۔ وہ راہب کون تھا؟ وہ راہب تقریباً 400 سالوں سے اس مقام پر ٹھہرا ہوا تھا، اس کی عمر 400 سالوں سے زیادہ کی تھی۔ وہ اس مقام پر قیام کیے ہوئے تھا۔ وہ کیوں وہاں ٹھہرا ہوا تھا؟ مورخین نے لکھا وہ اس لیے ٹھہرا تھا، اس کی آبا و اجداد نے اس سے کہا تھا، اسے یہ بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں نبی آخر الزمان کا گزر ہوگا۔ وہ نبی آخر الزمان جب یہاں پہنچیں گے فلاں فلاں طرح کے واقعات پیش آئیں گے، فلاں فلاں طرح کے واقعات روح پذیر ہوتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اس راہب کا نام بحیرہ تھا۔ وہ بحیرہ راہب اپنے اس مقام پر ایک گرجا تعمیر کرتا ہے، وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ اس کا معمول کیا ہے؟ وہ دن میں پوری رات عبادت کرتا ہے اور صبح جیسے ہوتی ہے وہ چھت پر چڑھ جاتا ہے، وہ چھت میں کبھی اس کونے پر جا کر دیکھتا ہے، کبھی دوسرے کونے پر آ کر دیکھتا ہے، اسی طرح چاروں کونوں میں نظر کرتا ہے۔ روزانہ کا اس کا معمول ہے کہ کہیں کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے، کہیں کوئی مسافر اس راہب کے اس گرجے کی طرف سے تو نہیں گزر رہے ہیں، اس گرجے کے قریب سے کسی کا گزر تو نہیں ہو رہا ہے۔ روزانہ وہ اس طرح سے گرجے کی چھت پر چڑھ کر وہ اپنے ایک قافلے کا انتظار کرتا۔ اس مرتبہ وہ قافلہ آ رہا تھا، ابھی قافلہ کچھ دور تھا کہ وہ راہب پوری رات عبادت کر رہا تھا۔ صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے، ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ اس ہوا کے جھونکے میں صرف ہوا ہی نہیں آئی تھی بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبوت حضور علیہ السلام کی نبوت کی مہک کو، حضور کے نور کی خوشبو کو اس ہوا کے جھونکے کے ساتھ اس راہب تک پہنچایا۔ اس راہب نے جب سانس لی اسے معلوم ہوا یقیناً وہ نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، وہ نبی آنے والے ہیں، وہ قریب آ چکے ہیں۔ وہ چھت پر چڑھ جاتا ہے، انتظار کرنے لگتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے۔ کچھ دیر ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ سامنے نظر آتا ہے۔ وہ قافلہ قریب آتا ہے، وہ قافلہ قریب آ کر گرجے کے پاس جو ایک گھنا درخت تھا اس کے نیچے آ کر وہ قافلہ پڑاؤ کرتا ہے، وہاں ٹھہر جاتا ہے، وہاں پڑاؤ کرتا ہے۔ تمام لوگ جو بھی لوگ قافلے میں شریک تھے، جو بھی لوگ قافلے میں شریک تھے، ان تمام نے سائے کو تلاش کیا۔ وہ سائے کے نیچے جا کر اپنا اپنا سامان رکھ کر بیٹھ گئے، اپنا اپنا سامان رکھ کر سستانے کے لیے بیٹھے۔ حضور علیہ السلام جب پہنچے
تو سائے والی جگہ کوئی خالی نہ تھی. آپ درخت کے قریب کھڑے رہے ہیں, درخت کے قریب آ کر کھڑے رہے ہیں. اس درخت نے اپنی شاخوں کو کشادہ کر دیا. وہ شاخیں آگے بڑھ کر حضور کے سر پر سایہ کرتی ہیں. اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر سایبان بنا دیتی ہیں. جہاں سایہ نہیں تھا وہاں سایہ آ جاتا ہے. وہ راہب دیکھ کر چونک جاتا ہے. وہ نیچے اترتا ہے, اپنے گرجے سے باہر نکلتا ہے. وہ راہب ایسا تھا اتنے سالوں میں کبھی بھی اس نے اس گرجے سے باہر اپنا قدم نہیں رکھا تھا. آج وہ گرجے سے باہر آتا ہے, باہر آ کر ان قافلے والوں کا خیر مقدم کرتا ہے. جب ان کا خیر مقدم کرتا ہے تمام قافلے والے پریشان ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں سے تو ہر مرتبہ قافلے گزرتے ہیں, لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہی یہاں سے تھا. لیکن یہ بحیرہ راہب ہے جو کسی کی آؤ بھگت نہیں کرتا, جو کسی کو خیر مقدم نہیں کہتا, جو کسی کی خوشامد نہیں کرتا. آج لوگ دیکھ کر بڑے حیران ہیں. وہ قافلے کے استقبال کے لیے آتا ہے, وہ قافلے کے استقبال میں آتا ہے, وہ قافلے کے قریب پہنچ کر حضور کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے, اگر لوگوں تمہیں کیا معلوم, جو بچے کو تم ساتھ لے کر آئے ہو یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اگر یہ تو بڑی شانوں والا بچہ ہے, ارے اس کی شانوں کو اگر تم جان لو تم اپنے ہوش کو کھو بیٹھو. تمہیں کیا معلوم کہ اسے رب نے کیا مقام و مرتبے عطا کیے ہیں, اسے پروردگار نے کیا شانیں عطا کی ہیں. لوگ بڑے حیران ہوئے. اس راہب سے کہا, تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, جو باتیں کہہ رہے ہو اس کی کوئی سند بھی ہے, کوئی دلیل بھی تمہارے پاس ہے, یا ایسے ہی بس یہ باتیں کیے جا رہے ہو؟ تو وہ بحیرہ راہب کہتا ہے, اگر اس سے بڑی سند میں کیا تمہیں دوں کہ جب تم اس ٹیلے سے سامنے سے تمہارا کاملا رونما ہوا ہے, خدا کی قسم میں نے دیکھا جتنے درخت تمہارے قریب سے تھے, جتنے پتھروں کے قریب سے یہ قافلہ گزر رہا تھا, میں نے ہر درخت کو دیکھا, میں نے ہر پتھر کو دیکھا کہ ہر درخت اس نبی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. میں نے ہر پتھر کو دیکھا کہ وہ اس کے قدموں کے سامنے سجدے کر رہا ہے. اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جس کو پتھر اور شجر بھی سجدہ کرتے ہو اس کی شانوں کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ راہب کہتا ہے, اس سے بڑی سند میں تمہیں اور کیا دوں کہ تم آ رہے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جتنے شجر کے قریب سے تم گزرے ہو, جتنے درختوں کے قریب سے تمہارا گزر ہوا ہے, ان تمام درختوں نے اس کے قدموں کے بوسے لیے ہیں, تم تمام پتھروں نے اس نبی کے قدموں کے بوسے لیے ہیں. وہ بحیرہ راہب تمام کو دعوت کے لیے بلاتا ہے. وہ کہتا ہے, آپ تمام یہاں ٹھہرے اور آپ تمام کو دوپہر کو میں اپنے یہاں دعوت کرتا ہوں, تم آپ سب کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں. بحیرہ راہب نے کھانا تیار کروایا, کھانا تیار کروا کر وہ تمام قافلے والوں کو کھانے کے لیے اندر بلاتا ہے. تمام لوگ کھانے کے لیے, سب کے لیے الگ انتظام تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا, حضور کے لیے الگ انتظام کیا گیا, تمام مہمانوں کے لیے الگ میزبان تھے جو ان کو کھانا کھلا رہے تھے. حضور کو کھانا وہ خود کھلا رہا تھا, حضور کو وہ خود حضور کی میزبانی کر رہا تھا, حضور کے سامنے تمام طرح کی نعمتیں رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے, اس کو کھائیے, اس کو تناول فرمائیے. تمام نعمتیں عطا کر رہا ہے, تمام چیزیں وہ حضور کی قدموں میں نچھاون کر رہا ہے. بحیرہ راہب ہے, حضور کی خدمتیں کر رہا ہے. تمام قافلے والوں نے کھانا کھایا, کھانا کھا کر وہ لوگ واپس لوٹنے لگے. اس نے حضور کو اپنے پاس روک لیا, اپنے پاس روکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا ابو طالب بھی وہاں ٹھہر جاتے ہیں, آپ بھی وہاں رک جاتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کا والد ہوں, یہ میرا بیٹا ہے. وہ راہب کہتا ہے, کبھی نہیں ہو سکتا, یہ بات کبھی ممکن نہیں ہے, تم ان کے والد ہو ہی نہیں سکتے. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ان کے والد تو ابھی وصال کر چکے ہوں گے, ابھی تو ان کے والدین میں سے کوئی حیات نہیں ہونا چاہیے. ابو طالب فرماتے ہیں, تم اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہو, تمہیں اتنی باتیں کیسے معلوم
معلوم ہے؟ تمہیں یہ ساری چیزیں کس نے بتائی ہیں کہ ابھی ان کے والد حیات نہیں ہیں، ابھی ان کے والد دنیا میں موجود نہیں ہیں؟ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ کہاں میرے پاس اپنے اجداد کی کتابیں موجود ہیں، مجھے اپنے اجداد کی دی ہوئی وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ دیکھو ابو طالب ان تمام کتابوں میں درج ہے کہ اتنے سال کی عمر میں ان کے والدین وصال کر جائیں گے، اور یقیناً تم ان کے چچا ہو، تمہارا رشتہ ان کے ساتھ چچا والا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں ان کا چچا ہوں، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ سیدنا ابو طالب سے فرماتا ہے، وہ کہتا ہے، بحیرہ راہم کہتا ہے، کہاں اے ابو طالب تمہیں میں ایک غور کی بات بتاتا ہوں، میری بات کو بڑی سنجیدگی سے سماعت کرنا۔ کہاں کیا بات ہے؟ وہ راہب کہتا ہے، کہاں ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو واپس مکہ بھیج دو، اسے کسی کے ساتھ واپس مکہ روانہ کر دو، اسے ملک شام نہ لے جاؤ، اسے تم کہاں اپنے گھر سے دور لے آئے ہو، اسے کہاں تم اپنے گھر سے اتنا دور لے آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں کیوں اسے اپنے گھر سے دور نہ لاؤں، میں تو اسے اپنی حفاظت میں لے کر آیا ہوں۔ وہ راہب کہتا ہے، اگر اس کے آنے کی خبر تمام کو چل چکی ہے، تمام عیسائی جانتے ہیں وہ نبی آخر الزمان دنیا میں آ چکا ہے، تمام یہودی جانتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ان کی جان کا ہر کوئی پیاسا ہے، ہر کوئی انہیں قتل کرنا چاہتا ہے، اگر تم انہیں اپنے ساتھ رکھو گے تو یہ حفاظت میں نہیں ہے، ان کے اوپر ہر وقت جان کا خطرہ ہے، بہتر یہی ہوگا کہ تم انہیں واپس بھیج دو، انہیں واپس اپنے گھر چھوڑ کر آؤ۔ سیدنا ابو طالب فرماتے ہیں، کہاں اس نے کیوں تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر تم انہیں ملک شام لے جاؤ گے، وہاں لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنی نشانیاں پا لیں گے، وہ لوگ جان جائیں گے کہ یہ نبی آخر الزمان ہی ہے، یہ آخری پیغمبر ہی ہیں، ان کے چہرے پر وہ تمام آثار میں دیکھ رہا ہوں، میں تمام نشانیاں دیکھ رہا ہوں، جو نشانیاں توریت میں بھی بیان کی گئی ہیں، جو نشانیاں زبور میں بھی بیان کی گئی ہیں، جو نشانیاں انجیل میں بیان کی گئی ہیں، وہ ساری نشانیاں اس چہرے میں پا رہا ہوں۔ اگر تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا، مناسب یہی ہوگا کہ جلد از جلد آپ تم اسے اپنے گھر واپس پہنچا دو۔ پھر مورخین بیان کرتے ہیں سیدنا ابو طالب نے قریب ہی کے ایک شہر میں اپنا تمام مال تجارت فروخت کیا، اور سیدنا ابو طالب حضور علیہ السلام کو واپس لے کر مکہ المکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ بحیرہ راہب ہے کہ جب آپ واپس وہاں سے پلٹے تھے تو بحیرہ راہب نے کہا تھا، اے نبی آخر الزمان، میں تو جانتا ہوں آپ آخری نبی ہیں، آپ ایک وقت آئے گا جب آپ اعلان نبوت کریں گے، اسلام کو آپ فروغ دیں گے، آپ دین محمدی کو قائم کریں گے، میں اس وقت حیات رہوں یا نہ رہوں، آپ اس بات کی گواہ ہو جائیں کہ میں آج آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں، میں آپ جو دین لے کر آئے ہیں جب آپ دین کا اعلان کریں گے، میں اس وقت ہوں یا نہ ہوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ بغوث محشر مجھے آپ اپنے امتیوں میں، اپنے غلاموں میں آپ مجھے بھی شامل فرما لیجئے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ اے محبوب آپ مجھے اپنی امت میں شامل کر لیجئے گا۔ حضور علیہ السلام پھر مکہ تشریف لاتے ہیں، پھر آپ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں، آپ ان کی کفالت میں آپ پروان چڑھتے ہیں، آپ کی پرورش حضور علیہ السلام کے چچا کر رہے ہیں، سیدنا ابو طالب آپ کی پرورش کر رہے ہیں۔ پھر حضور نے دوسرا قافلہ بھی ملک شام کا کیا تھا۔ یہ قافلہ کس کا کیا تھا؟ آپ کس کا مال تجارت لے کر گئے تھے؟ جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کے قریب ہوئی، حضور علیہ السلام ایک قافلہ لے کر ملک شام تجارت کی غرض سے گئے تھے۔ وہ کس کا قافلہ تھا؟ وہ قافلہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ تھا۔ وہ ہم مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تھا۔ یہ قافلہ لے کر آپ دوبارہ ملک شام گئے تھے۔ جب سیدہ خدیجہ نے سنا کہ پورے مکہ میں اور پورے عرب میں اگر سب سے زیادہ سچا کوئی ہے، سب سے بڑا امین اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی ہے، وہ حضور علیہ السلام ہے۔ آپ کے جیسا صادق و امین پورے مکے میں، پورے عرب میں کوئی نہیں ہے۔ عرب کا بچہ آپ کی
صداقت، آپ کی امامت، آپ کی امینی کی گواہی دے رہا ہے. ہر کوئی آپ کو صادق و امین کہہ رہا ہے. وہ بی بی خدیجہ اپنے مال کو لے کر آپ کو ملک شام کے قافلے کے لیے جانے کے لیے آپ کو پیغامہ بھیجتی ہیں. آپ اپنے چچا سے مشورہ کرتے ہیں تو آپ کے چچا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے حبیب آپ جائیں، آپ ملک شام قافلہ لے کر جائیں. بی بی خدیجہ ہیں وہ کیا کرتی ہیں، جب قافلہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہوئے، قافلے والوں کو لے کر مکے سے روانہ ہو رہے تھے، تو بی بی خدیجہ ہیں کہ آپ نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا، اس میسرہ غلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ کر دیا. وہ کیا کہا مال تجارت پر تمہیں نظر نہیں رکھنی ہے، تمہیں جو مال میں دے کر بھیج رہی ہوں اس مال پر نظر نہیں رکھنی ہے. وہ کہتی ہے مالکہ تو پھر میں کس لیے جا رہا ہوں، مجھے کس لیے بھیجا جا رہا ہے؟ بی بی خدیجہ کہتی ہے میسرہ تمہیں اور کسی شے پر نظر نہیں رکھنی ہے، اگر تمہیں نظر رکھنی ہے تو محمد عربی پر نظر رکھنی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیسے بیٹھتے ہیں، وہ کیسے بولتے ہیں، وہ کس طرح سے کلام کرتے ہیں، ان کی ہر ادا کو دیکھنا ہے. اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے. میسرہ کو بی بی خدیجہ اس قافلے کے ساتھ روانہ کرتی ہیں. وہ قافلہ ملک شام جاتا ہے. ملک شام میں وہ قافلہ جب ملک شام سے واپس لوٹتا ہے، اس قافلے میں بہت سارے واقعات پیش آئے. کیسے کیسے واقعات پیش آئے، کیا کیا معجزات پیش آئے. اس میسرہ کو بی بی خدیجہ نے کیوں بھیجا تھا، وہ میسرہ دیکھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں ایسے مقام پر ہوتے ہیں جہاں دھوپ ہوتی ہے، جہاں سائے کے لیے کوئی شے نہیں ہوتی ہے، تو ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا حضور کے سر پر آ جاتا ہے. حضور کے سر پر آ کر حضور کو سایہ عطا کرتا ہے. حضور اگر کسی درخت کے قریب بیٹھ جائیں، وہ درخت اپنی شاخیں حضور کے سر پر پھیلا دیتا ہے، وہ اپنی ٹہنیوں کو کشادہ کر دیتا ہے. میسرہ دیکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بیٹھنے کے بعد تمام جانور آ کر حضور کو سلام عرض کرتے ہیں. حضور کو تمام مخلوقات صلوات و سلام کے نذرانے پیش کر رہی ہیں. تمام واقعات رو پذیر ہوئے. یہ قافلہ جب ملک شام سے واپس لوٹتا ہے تو بی بی خدیجہ کو خبر دی جاتی ہے کہ خدیجہ تم نے جو قافلہ بھیجا تھا وہ قافلہ واپس لوٹ کر آ رہا ہے. بی بی خدیجہ اپنی خادمہ کو لے کر مکہ مکرمہ کے باہر تشریف لاتی ہے، اس قافلے کی خیر مقدم کے لیے، اس قافلے کو آتا ہوا دیکھنے کے لیے آپ باہر تشریف لاتی ہے. کیا دیکھتی ہیں، پورا قافلہ دور ہے، ایک گرد و غبار اٹھ رہا ہے. ان گرد و غبار میں سے جب قافلہ آگے آتا ہے ایک صورت بڑی چمک رہی ہے. ایک شے سے ایک صورت ہے جس سے نور چھلک رہا ہے، جس سے ایسی کرنیں نکل رہی ہیں گویا سورج زمین پر آ گیا ہو، گویا سورج اپنی تمام تاب و تباہ کے ساتھ اپنے تمام نور کو لے کر زمین پر آ گیا ہو اور قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو. بی بی خدیجہ نے سارے واقعات دیکھے. جب قافلہ واپس لوٹتا ہے آپ اپنے گھر تشریف لاتی ہیں، میسرہ کو طلب کرتی ہیں، میسرہ کو بلاتی ہیں، میسرہ کو حاضر کیا جاتا ہے. میسرہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پاس حاضر ہوتا ہے. حاضر ہو کر کیا پوچھتا ہے، حاضر ہو کر عرض کرتا ہے اے مالکہ یہ قافلہ بڑا ہی انوکھا قافلہ تھا، یہ بڑا ہی نرالا قافلہ ہم نے دیکھا ہے. ارے ہم اس قافلے کو لے کر ملک شام گئے ہیں. ارے جو قافلے ملک شام جاتے ہیں وہاں سے جتنا مال تجارت جو منافع لے کر آتے ہیں، ارے خدیجہ ہم وہاں سے 10 گنا منافع لے کر واپس لوٹے ہیں. ہم جو قافلے منافع لاتے ہیں ہم اس سے 10 گنا زیادہ منافع لے کر آئے ہیں. بی بی خدیجہ پوچھتی ہیں اے میسرہ مجھے یہ نہیں سننا ہے، مجھے کیا سننا ہے؟ عرض کرتا ہے اے خدیجہ آپ کیا سننا چاہتی ہیں، اے ملکہ آپ کیا سننا چاہتی ہیں؟ تو بی بی خدیجہ فرماتی ہیں اے میسرہ مجھے ایک کام کر، مجھے یہ بتا محمد عربی میں عیب کیا ہے، آپ کے اندر عیب کیا تو نے دیکھا ہے؟ میسرہ کہتا ہے اے خدیجہ ہم راستے میں گزرتے جب دھوپ لگتی تو آسمان سے ابر سایہ کرتا. بی بی خدیجہ کہتی ہیں میسرہ
عیب بتا عیب. تو میسرہ کہتا ہے ارے خدیجہ میں تمہیں کیا بتاؤں, درخت دن کے سروں پر سایہ کرتے ہیں, ارے وہی محمد ہے. خدیجہ کہتی ہے میسرہ یہ نہیں عیب بتا عیب. تو میسرہ کہتا ہے خدیجہ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں, ارے جانور جس کو آ کر سلام عرض کرتے ہیں وہی محمد ہے. کہاں میسرہ یہ نہیں عیب بتا عیب. میسرہ تمام خوبیاں بیان کرتا ہے, تمام واقعات بیان کرتا ہے. بی بی خدیجہ کہتی ہیں میسرہ مجھے یہ نہیں سننا, یہ ساری چیزیں میں یقیناً جانتی ہوں, میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے یہ ساری چیزیں برحق ہیں, میں ان کی ذات کو بخوبی جانتی ہوں. تو مجھے یہ بتا تو نے پورا سفر کیا, تو نے اتنا عرصہ ان کی صحبت میں رہا ہے, بتا تو صحیح محمد میں کیا عیب ہے, عیب بتا عیب. میسرہ کہتا ہے خدیجہ تو عیب پوچھتی ہے, ارے خدیجہ میرے ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دیا جائے, میرے دوسرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دیا جائے, اور پھر اس کی روشنی میں محمد کے عیب تلاش کیے جائیں. اے خدیجہ خدا کی قسم اس محمد میں کوئی عیب نہیں ہے, رب نے اسے بے عیب پیدا کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. اے خدیجہ محمد عربی میں کوئی عیب نہیں ہے, چاند و سورج کی روشنی کو ساتھ لے کر بھی اگر ان کے عیب تلاش کیے جائیں تب بھی ان کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. رب نے انہیں عیب سے پاک کر کے پیدا کیا ہے, ان سے تمام چیزوں کو دور کر کے رب نے پیدا کیا ہے, اور ایسی شانوں سے پیدا کیا ہے, ایسی تخلیق تو رب نے اور کوئی نہ کی ہوگی. بی بی خدیجہ کہتی ہیں بس مجھے یہی جاننا تھا, اب مجھے اور کچھ نہیں جاننا ہے. سیدہ خدیجہ ہیں حضور علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں. یہ وہی عرب کی ملکہ ہے, یہ وہی عرب کی خاتون ہے جس کی عمر 40 سال ہو چکی ہے. یہ کون خدیجہ ہے, یہ وہی خدیجہ ہے جس کا پہلا نکاح ابن ابو حالہ سے ہوا تھا. ابو حالہ سے نکاح ہونے کے بعد آپ سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے, ایک کا نام ہند بن حالہ ہے, دوسرے کا نام حالہ ہے, اور پھر آپ کے وہ شوہر وصال کر جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں. دوسرا نکاح ہوتا ہے, دوسرا نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے, ابو عتیق کے ساتھ ہوتا ہے. آپ سے بھی آپ کے ایک بیٹے اور ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے. کچھ عرصے کے بعد دوسرے شوہر بھی وصال کر جاتے ہیں. کہ بی بی خدیجہ ہیں جنہوں نے ارادہ کر لیا تھا اب 40 سال کی عمر میں اب کسی سے نکاح نہیں کرنا ہے, اب کسی سے نکاح نہیں کرنا. اب آپ نے تیسرے نکاح کرنے کی خواہش کو ترک کر دیا تھا. تمام سرداران قریش بی بی خدیجہ کو پیغام نکاح بھیجتے تھے, بی بی خدیجہ کو پیغام نکاح بھیجتے تھے, لیکن بی بی خدیجہ ہے سب کے پیغاموں کو رد کر دیتی ہیں, کسی کے پیغام کو قبول نہیں کرتی ہے. اور جب حضور کی شانوں کو دیکھ لیا ہے, حضور کی ذات سے جب متعارف ہو جاتی ہے, جب آپ کو پہچان لیتی ہے, بی بی خدیجہ اپنی خاتون اپنی کنیز کے ساتھ حضور کے پاس پیغام نکاح بھیجتی ہیں. پیغام نکاح بھیج رہی ہیں کہ محمد عربی خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں. اے محمد خدیجہ آپ سے نکاح کا ارادہ کرتی ہے. حضور نے اپنے تمام اہل خانہ سے مشورہ کیا, اپنے چچا سیدنا ابو طالب سے مشورہ کیا, پھر تمام نے اس بات پر اتفاق کیا اور سب لوگ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے نکاح سے راضی تھے. اس لیے کہ بی بی خدیجہ وہ تھی جن کا جو وہ دور کفر میں بھی جن کو طاہرہ کے نام سے جانا جاتا تھا, جن کی طہارت کی گواہی پورا عرب دیتا تھا, جن کی طہارت و پاک دامنی کی گواہی پورا عرب دے رہا تھا. اس سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح قرار پاتا ہے. حضور کا نکاح کیسے ہو رہا ہے, حضور کا نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں, وہ خطبہ پڑھنے والا اور کوئی نہیں ہے, وہ شیر خدا کا باپ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جنہوں نے حضور کے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے اور اس خطبے میں رب کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شانوں کو بیان کیا ہے. اور وہ ذات اور کوئی نہیں ہے جس سے سب سے پہلے حضور کی شان میں اگر نعتیہ اشعار
کسی نے کہے ہیں تو وہ ذات بھی اگر کوئی ہے تو سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، سبحان اللہ، وہ اور کوئی ذات نہیں ہے، وہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جنہوں نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی شان میں اشعار کہے ہیں۔ آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی نعت میں حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا اور آپ کی نعت میں آپ نے کئی اشعار بیان کیے ہیں۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے ان اشعاروں کو بھی لکھا ہے اور اس خطبے کو بھی بیان کیا ہے جو خطبہ آپ نے حضور علیہ السلام کے نکاح کے وقت پڑھا تھا۔ اس طرح سے حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح ہوتا ہے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے کی گفتگو انشاءاللہ کل کی نشست میں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں حضور کی غلامی میں زندہ رکھے اور ہمیں حضور کی غلامی میں موت نصیب فرمائے اور پروردگار عالم ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام جینت عرش مولا صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام جینت عرش مولا مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام۔ الصلاة والسلام عليك بارك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك بارك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك بارك يا شفيعنا يوم الجزاء، الصلاة والسلام عليك بارك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أيها المشاق بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.